بالکل ہم کہتے ہیں کہ بالکل سچ کہا مرزا قادیانی نے کہ میرا تذکرہ وہ انجیل کے اندر موجود ہے، اور بالکل موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے خبردار کیا تھا۔ هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا قادیانی جب قرآن و حدیث سے عاجز آیا اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ بنی تو اس نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 342 پر وہ لکھتا ہے، یعنی اگر تمہیں ان بعض امور کا علم نہ ہو جو تم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی کتابوں پر نظر ڈالو تا اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے۔ سو جب ہم نے موافق حکم اس آیت کے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور معلوم کرنا چاہا کہ کیا اگر کسی نبی گزشتہ کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہو تو وہی آ جاتا ہے یا ایسی عبارتوں کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اسی امر متنازع فی کا ہم شکل ایک مقدمہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام آپ ہی فیصلہ کر چکے ہیں، اور ان کے فیصلے کا ہمارے فیصلے کے ساتھ اتفاق ہے۔ دیکھو کتاب سلاطین و ملا کے نبی اور انجیل جو ایلیا علیہ السلام نبی کا دوبارہ آسمان سے اترنا کس طور سے حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 342۔ اس عبارت سے مرزا کا طرز استدلال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے آنے کا وعدہ ہے، لیکن آیا وہی مسیح آئیں گے یا ان کی جگہ کوئی اور مسیح آئیں گے؟ تو کہتے ہیں یہی مسئلہ ہم انجیل کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور انجیل سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہم انجیل کی طرف جاتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک اور نبی آئے گا ایلیا، اور ایلیا سے مراد الیاس علیہ السلام ہے، یعنی الیاس علیہ السلام آئیں گے حضرت مسیح سے پہلے۔ اب جب حضرت مسیح تشریف لائے تو یہودیوں نے پوچھا کہ آپ سے پہلے تو ایک اور نبی کے آنے کا وعدہ تھا، وہ نبی کیوں نہیں آیا؟ اس نبی کو آنا چاہیے تھا، مگر یہ کہ آپ کہہ رہے کہ وہ نبی نہیں آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ جس ایلیا نبی کے یعنی حضرت الیاس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یوحنا ہی ہے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی ہے جو تشریف لا چکے ہیں۔ تو کہتے دیکھو یہاں ایلیا کے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایلیا کی جگہ یوحنا آ گئے، یہ خلاصہ ہے۔ تو اسی طرح اس امت میں مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس مسیح سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آئیں گے، بلکہ کوئی مثیل مسیح آئے گا اور وہ مثیل مسیح میں ہوں۔ جس طریقے سے ایلیا کے آنے کا وعدہ تھا لیکن ایلیا کی جگہ کون آئے؟ یوحنا آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح میں ہی ہوں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دوبارہ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اول تو مرزا صاحب کو یہ استدلال کرنا ہی درست نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 266 پر لکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل محرف ہے، اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ اناجیل اربعہ یہ ساقط الاعتبار ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جب کوئی اعتبار ہی نہیں ہے تو اس کے بعد انجیل سے دلیل پکڑنا یہ مرزا قادیانی کی حماقت ہے، اور ہم اس بات کو محرف انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ثابت کریں گے۔ ایک تو مرزا قادیانی نے حوالہ دیا ہے، ہم اس حوالے کے متعلق پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، متی کی انجیل ہے اور باب نمبر 11 ہے۔ اس باب نمبر 11 کے بعد سے کافی تفصیل ہے، آپ اس کو اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آ چکا ہوں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں؟
جس کے بارے میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آئے گا، وہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تک ہیں؟ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے باب نمبر 11 کی۔ پھر اس کے بعد 7ویں آیت میں کہتے ہیں جب وہ روانہ ہو لیا تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا؟ اسے ہلتے ہوئے سرگنڈے کو ہوا سے ہلتے ہوئے سرگنڈے کو دیکھنے گئے تھے؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو، یعنی پرانے کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی دیکھنے کو گئے تھے؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ آگے اس چیز کو مرزا قادیانی آیت نمبر 10 سے استدلال کرتے، یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا، یعنی تم سے پہلے تمہاری راہ تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوا، اور پھر آگے کہتا ہے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کو کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، یعنی حضرت الیاس کے آنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ یوحنا ہی ہے۔ تو مرزا قادیانی کا مطلب اس آخری 10 نمبر آیت سے یہ ہے کہ آنے والے نبی کا جو وعدہ کیا تھا وہ ایلیا تھا، اور جو آئے وہ ایلیا نہیں بلکہ وہ یوحنا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسیح کے آنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ عین عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ ان کا کوئی مثیل ہے، جیسے یوحنا ایلیا یعنی الیاس کا مثیل ہوا۔ لیکن کاش مرزا قادیانی یوحنا کے بارے میں بھی، یعنی حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی انجیل سے پوچھ لیتے۔ یہ یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا باب نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 21 پر آپ دیکھیں، بلکہ شروع سے آپ پڑھیں، لیکن اصل مقصد یہ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ حضرت یوحنا یعنی حضرت یحییٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ وہی ایلیا ہے، الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں، یعنی میں ایلیا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں، تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسا ہوں یسعیاہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والا کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ پر سیدھے چلو۔ اور پھر اس کے بعد یوحنا واضح طور پر یہاں پر کہتا ہے کہ میں ایلیا نہیں ہوں۔ یہاں 3 نبیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ کیا تو مسیح ہے، عیسیٰ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کیا تو وہ نبی ہے جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا تو ایلیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں ایلیا نہیں ہوں۔ اب ہم مرزا قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ دونوں نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی یوحنا وہ ایلیا ہے، اور یوحنا کہتا ہے کہ میں ایلیا نہیں ہوں۔ تو اب بتائیے ان دونوں نبیوں میں سے کس کو سچا کہو گے اور کس کو جھوٹا کہو گے؟ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور دونوں معصوم ہیں۔ دوسری غلط فہمی، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایلیا کا آسمان سے آنا تھا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہاں آسمان کا ذکر نہیں ہے، ایلیا نے آنا تھا۔ ایلیا نے آنا تھا اور یوحنا نے آنا تھا، یہاں آسمان کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنا مدعا کو ثابت کریں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کہنا کہ وہ مثیل
ایلیا آئے تھے اور اس سے مراد مسیلی ایلیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں تحریف ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں تحریف ہوئی ہے، ورنہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں انبیاء کرام کے قول میں تضاد ہو۔ ایک نبی کہتا ہے کہ یہ ایلیا ہے، اور جس کو ایلیا کہہ رہے وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں، لہٰذا ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں۔ اب ہم کریں کیا؟ اس کے لیے اب ہمیں انجیل کے بقیہ عبارتوں کی طرف جانا پڑے گا کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ یہ وہی عیسیٰ آئیں گے یا اس عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور آئے گا۔ یہ دیکھیے جی، انجیل مرقس کی انجیل، یہ باب نمبر 15 ہے۔ آپ اگر اس کو شروع کریں گے تو باب نمبر 15 سے یہ قصہ چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی وغیرہ وغیرہ، اور پھر یسوع کی تدفین کے بعد جو انہوں نے آگے بات کی ہے وہ کہتا ہے، قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی بقول ان کے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک چٹان کو تراش کر ان پر ان کی قبر بنائی گئی۔ اس قبر کے اوپر ایک وزنی چٹان کو رکھا گیا۔ کچھ عورتوں نے انہیں دیکھا تو وہ گئی اور خوشبو تیار کر کے لائی تاکہ اس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوشبو دی جا سکے، لیکن پتھر بڑا وزنی تھا۔ جب اس وزنی پتھر کے اوپر وہ پہنچے تو ان کو یہ فکر تھی کہ یہ پتھر ہمارے لیے اٹھائے گا کون، یہ تو بہت وزنی ہے، لیکن جب وہاں آئے تو پتہ چلا کہ پتھر تو ہے ہی نہیں، اور پتھر وہاں سے اٹھ چکا ہے، وہاں کفن موجود ہے اور بندہ موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ کہتے ہیں مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے، یاد رکھیں انجیل اور یہ بائبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں گزشتہ انبیاء کرام کے بھی کتابیں ہیں اور ان کے واقعات اور قصص ہیں، اور انجیل میں صرف یہ 4 اناجیل ہے اور پولس رسول کے خط وغیرہ اور یہ مکاشفات وغیرہ ہے۔ تو یہ میں انجیل سے حوالہ دے رہا ہوں آپ کو بائبل سے، جس کو کہتے ہیں کتاب مقدس۔ تو کتاب مقدس کا باب نمبر 16 جو شروع ہوتا ہے، اس باب نمبر 16 کے اوپر باقاعدہ انہوں نے عنوان ڈالا ہے مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ بائبل والے نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے الگ الگ عنوانات قائم کر کے معاملات کو آسان کیا ہے۔ تو اس جی اٹھنے میں آپ دیکھیں جو یہ کالے اس میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ گرے قسم کے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ متی باب 28 آیت 1 اور 8، لوقا باب 24 آیت 1 اور 12، یوحنا باب 20 آیت 1 اور 10۔ انہوں نے یہاں آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ لوقا کے انجیل میں بھی ہے اور یوحنا کے انجیل میں بھی ہے اور متی کے انجیل میں بھی ہے اور مرقس کی انجیل۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ چاروں اناجیل اربعہ اس بات پر متفق ہیں۔ مجھے سب کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ان میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہتے ہیں مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ مرقس کی انجیل کا دے رہا ہوں اور باب نمبر 16، اور انہوں نے متی کے انجیل باب 28، لوقا کے انجیل باب 24 اور یوحنا کے انجیل باب 20۔ یہ سارے اس بات پر متفق ہیں، اور آگے انشاءاللہ ہم رسولوں کے اعمال سے بھی حوالہ دیں گے۔ یہ رسولوں کے اعمال وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کے اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس میں ان حضرات کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی، خرید لی تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دائیں طرف دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس جوان نے کہا، اس نے ان سے کہا کہ ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے۔
دیکھیے وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو وہ جگہ جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، یہاں پر وہ نظر نہیں آ رہا، دیکھو وہ جگہ، لیکن تم جان کر اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسے اس نے تم سے کہا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے میں دیکھیں یسوع مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بقول عیسائیوں کے یہ مریم پر بھی ظاہر ہوا۔ پھر اس کے بعد اگلے میں کیا کہتا ہے، یسوع اپنے 2 پیروکاروں پر ظاہر ہوتا ہے، 3 ہو گئے۔ اس کے بعد لکھا یسوع 11 شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 14۔ یہ 14 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ دیکھا، یہ گواہیاں بھی آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا یسوع آسمان پر اٹھایا جاتا ہے، یہ یسوع کا آسمان پر اٹھایا جاتا ہے، یسوع آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ لوقا باب 24 اور آیت 50 اور 53 اور رسولوں کے اعمال باب 1 9 تا 11، تو رسولوں کے اعمال کا بھی حوالہ آ گیا۔ عبارت سب کی ایک ہی، لہٰذا مجھے اس پر دوبارہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آیت نمبر 19 پر وہ کہتا ہے باب 16 کے کہ غرض خداوند یسوع ان کے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کے داہنی طرف بیٹھ گیا۔ اب یہاں دیکھیں واضح الفاظ میں کہہ رہے کہ یسوع کو آسمانوں پر اٹھایا۔ بائی مرقس کی انجیل بھی کہہ رہی ہے، متی کی انجیل بھی کہہ رہی ہے، لوقا کی انجیل بھی کہہ رہی ہے، یوحنا کی انجیل بھی کہہ رہی ہے، رسولوں کے اعمال بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اگر مرزا صاحب نے ان الہامی کتب کو ہی معیار بنایا ہے تو ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آیا ان الہامی کتب میں تو آپ کا عقیدہ ہے یا ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ بلکہ صرف یہ نہیں کہ زندہ ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں پھر آؤں گا، میں پھر آؤں گا، پھر دوبارہ اپنے آنے کا بھی ذکر کیا۔ اب آپ کو ہم لے جاتے ہیں انجیل برناباس کی طرف۔ انجیل برناباس کے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 289 پر روحانی خزائن میں وہ کہتا ہے، تب میں اس بات کا نہایت شائق ہوا کہ انجیل برناباس کو میں بھی دیکھوں، اور اتفاقاً تقریب یہ نکل ہے کہ خدا کے فضل و کرم نے پوپ پنجم کا مجھ سے اتحاد و دوستانہ کرایا، پوپ پنجم کی مجھ سے دوستی ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ انجیل برناباس تو ہر جگہ ملنی نہیں تھی۔ ایک روز جب کہ پوپ موصوف کتب خانہ میں ہم دونوں اکٹھے تھے اور پوپ صاحب سو گئے تھے، میں نے دل بہلانے کو ان کی کتابوں کا ملاحظہ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جس کتاب پر میرا ہاتھ پڑا وہ وہی انجیل برناباس تھی جس کا میں متلاشی تھا۔ اس کے مل جانے سے مجھے نہایت درجے کی خوشی پہنچی، اور میں نے یہ نہ چاہا کہ اس نعمت کو آستین کے نیچے چھپا رکھوں۔ تب میں نے پوپ صاحب کے جاگنے پر ان سے رخصت ہو کر وہ آسمانی خزانہ اپنے ساتھ لے گیا جس کے پڑھنے سے مجھے دین اسلام نصیب ہوا۔ انا للہ و انا الیہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں مسلمان کب ہوا؟ جب میں نے انجیل برناباس کا مطالعہ کر لیا اور اس میں نبی علیہ السلام کے اوصاف دیکھے۔ اب انجیل برناباس میں آپ دیکھیں، یہ فصل نمبر 214 اور فصل نمبر 215، اس کو آپ ہم اسکین لگا دیتے ہیں، عبارت لمبی ہے، صرف اتنی سی بات آپ کو ہم اس میں بتا دیتے ہیں۔ فصل نمبر 215 میں تب پاک فرشتے آئے اور یسوع کو دکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑکی سے لے لیا، پس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور اسے تیسرے آسمان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھا جو کہ اب تک اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو اس میں صاف کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ انجیل برناباس بھی کہتی ہے جس کی وجہ سے مرزا مسلمان ہوا تھا۔ بلکہ یہ جو انجیل برناباس ہے اس کی فصل نمبر 219 ہے اور یہ صفحہ نمبر 430 ہے، اس پر بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ بلکہ صفحہ نمبر 422 پر بڑی وضاحت کے ساتھ بات آئی ہے
کہتے ہیں کہ یہ 214 نمبر فصل ہے۔ اور یسوع گھر سے نکل کر باغ کی طرف مڑا تاکہ نماز ادا کرے، تب وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھا 100 مرتبہ اپنے منہ کو نماز میں اپنی عادت کے موافق خاک آلودہ کرتا ہوا، اور چونکہ یہودا اس جگہ کو جانتا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو یہودا نے جس میں یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ کاہنوں کے سردار کے پاس گیا اور کہا، اگر تو مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تو میں آج کی رات یسوع کو تیرے ہاتھ میں سپرد کروں گا جس کو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو، اس لیے کہ وہ 11 رفیقوں کے ساتھ اکیلا ہے۔ کاہنوں کے سردار نے جواب دیا، تو کس طرح قدر طلب کرتا ہے، کتنی رشوت مانگ رہا ہے؟ یہودا نے کہا 30 ٹکڑے سونے کے۔ بس اس وقت کاہنوں کے سردار نے فوراً روپے مہیا کیے، اور اس طرح یہودا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے بھیجا۔ اب ادھر یہودا تو آیا قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ادھر کیا ہوا؟ تو یہ فصل نمبر 215 آیت نمبر 5۔ تب پاک فرشتے آئے اور یسوع کو دکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑکی سے لے لیا، پس وہ اس کو اٹھا کر لے گئے اور اسے تیسرے آسمان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھا جو ابد تک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو گئے، اب آگے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں، اور یہودا زور کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں یسوع اٹھایا گیا تھا، اور شاگرد سب کے سب سو رہے تھے۔ پس یہودا بولے اور چہرے میں بدل کر یسوع کے مشابہ ہو گیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ وہی یسوع ہے۔ یعنی یہودا جب آیا تو اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے جیسا بن گیا، لیکن اس نے ہم کو جگانے کے بعد تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ دیکھے کہ معلم کہاں ہے۔ یہودا آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے شاگردوں سے پوچھ رہے ہیں کہ معلم کہاں ہے۔ یہ فصل نمبر 216 صفحہ نمبر 423۔ کہتے ہم نے تعجب سے کہا کہ اے سید، تو ہی ہمارا معلم ہے، بس تو اب ہم کو بھول گیا؟ مگر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم احمق ہو کہ یہودا اسکریوتی کو نہیں پہچانتے؟ یعنی میں تو یہودا اسکریوتی ہوں، استاذ کہاں ہے؟ اچھا، اس طریقے سے ان کے درمیان جھگڑا جاری رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تو یسوع ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی، میں تو یہودا اسکریوتی ہوں، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری شکل حضرت مسیح کے مثل ہو گئی ہے۔ تو پھر سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو مذاق بنانے لگے۔ یہ فصل نمبر 217 پوری تفصیل کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں یہودا اسکریوتی ہوں، وہ کہتا ہے نہیں، اب تو ڈر رہا ہے اور تو اپنے آپ کو یہودا کہہ رہا ہے، حالانکہ تو مسیحی ہے۔ اور یہ پورا باب اس پر پوری تفصیل آئی ہے، ان کو مارا گیا، تکلیف دی گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ 218 میں بھی یہی تفصیل ہے، 219 میں بھی یہی تفصیل ہے۔ اچھا، یہ تو یہودا اسکریوتی کو انہوں نے پکڑ لیا، باندھا اور اس کو پھانسی دی گئی، مر گیا۔ اب یہ انجیل برناباس کے 219 پر دیکھیں کہ وہ فرشتے جو مریم کے محافظ تھے تیسرے آسمان کی طرف چڑھ گئے، جہاں یسوع فرشتوں کی ہمراہی میں تھا، اور اس سے باتیں کی۔ لہذا یسوع نے اللہ سے منت کی کہ وہ اسے اجازت دے کہ اپنی ماں اور اپنے شاگردوں کو دیکھائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو اجازت دے دی، اور حضرت مسیح دوبارہ یعنی آسمان پہ چڑھنے کے بعد پھر زمین پر آئے۔ زمین پر جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اپنے والدہ اور دوسروں کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ سارے کے سارے ڈر گئے۔ یہ آیت نمبر 11 میں کہتا ہے، تب یہ سب خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، گویا کہ وہ مردے ہیں۔ پس یسوع نے اپنے ماں کو اور دوسروں کو یہ کہتے ہوئے زمین سے اٹھایا کہ تم نہ ڈرو، اس لیے کہ میں ہی یسوع ہوں۔ یہ یسوع ان کے عقیدے کے مطابق دوبارہ آ گیا ہے، میں یسوع ہوں، میں زندہ ہوں۔ اور پھر فصل نمبر 220 صفحہ نمبر 430 پر کہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا کے خاتمے کے قریب محفوظ رکھا ہے، یعنی کہ دنیا کے خاتمے تک میں زندہ رہوں گا۔ اور آگے اس کے یہ اور بھی حوالہ آ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی لیے محفوظ رکھا ہے تاکہ میں قرب قیامت میں دوبارہ آؤں گا۔ تو یہ وہ انجیل برناباس ہے کہ جس کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے، جس کو دیکھ کر میں مسلمان ہوا، اور کہتے یہ بدنامی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک محمد الرسول اللہ آئے گا۔ یہ انجیل برناباس صفحہ نمبر 432 اور آیت نمبر 20 وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی عیسائی انجیل برناباس کا انکار کر رہے ہیں۔
تو اس لیے انہوں نے، اور تیسرے دن یسوع نے کہا کہ تم لوگ میری ماں کے ساتھ زیتون پہاڑ پر جاؤ، اس لیے کہ میں وہیں سے آسمان پر بھی چڑھ جاؤں گا۔ اب دیکھیں دوبارہ آسمان پر جا رہا ہے۔ اسی 221 کے آیت نمبر 14 میں کہتا ہے، اور اس نے ان لوگوں میں سے بہتوں کو ملامت کی جنہوں نے اعتقاد کیا تھا کہ یسوع مر کر پھر جی اٹھائے، اور یہ کہتے ہوئے آیا کہ تم مجھ کو اور اللہ تعالیٰ دونوں کو جھوٹا سمجھتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ہبہ فرمایا ہے کہ میں دنیا کے خاتمے کے کچھ پہلے تک زندہ رہوں۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی وضاحت کے ساتھ آپ کے پسندیدہ انجیل میں، پس میں تم کو سچ کہتا ہوں کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ یہودا خائن مرا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 23 پر، پھر اس کو چاروں فرشتے ان لوگوں کے آنکھوں کے سامنے آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ اچھا جی، مرزا قادیانی کو بڑا شوق تھا کہ ہم اناجیل سے فیصلہ کریں، اور کہا فاسألوا اہل الذکر، بھئی ہمیں تو انجیل سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کنتم لا تعلمون ساتھ میں کہا ہے، اور ہمیں علم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے۔ قرآن کے اس نص سے صریح، قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت، اور احادیث تواتر اور اجماع، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے انجیل سے پوچھنے کی۔ آپ کو شوق تھا انجیل سے پوچھنے کا، تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا، چاروں اناجیل سے، رسولوں کے اعمال سے، اور 5ویں انجیل برنباس سے، جو تمہارے اسلام کا سبب بنا ہے۔ وضاحت کے ساتھ ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آسمانوں سے اترنا یہ آسمانوں پر جانے کی فرح ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 236۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آسمانوں پہ چڑھنا ثابت ہو جائے تو اترنا بھی ثابت ہوگا، لیکن جب تک چڑھنا ثابت نہیں کرو گے تو نزول مسیح کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جناب علی آپ کے پسندیدہ اناجیل 4 اور انجیل برنباس، اور جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا فاسألوا اہل الذکر، ہمیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کے تسلی کے لیے ہم نے اناجیل سے پوچھا، اور وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چڑھے ہیں۔ تو جب چڑھنا ثابت ہو گیا تو آپ کے بقول پھر اترنے کو بھی آپ کو ماننا چاہیے۔ اب اترنے کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ ہم اناجیل سے حوالہ دے دیتے، مگر پھر بھی ہم نے آپ کو انجیل برنباس کے حوالے سے بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرب قیامت کے تک میں زندہ ہوں اور مجھے وہاں سے اتارا جائے گا۔ اچھا جی، اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو متی کی انجیل ہے باب نمبر 24، اور اس میں لکھتا ہے کہ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یعنی جب حضرت مسیح نے ان کو بتایا کہ میں نے دوبارہ آنا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہوگا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے کا دوبارہ جو نشان ہے وہ کیا ہوگا۔ یہاں مرزا کے منہ پہ ایک تھپڑ ماریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ متی کے انجیل ایک باب نمبر 24 اور اس کے آیت نمبر 29، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ابن آدم کی آمد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، مرقس باب 13 اور آیت 13 اور آیت نمبر جو ہے وہ 24 اور 27 ہے، اور لوقا باب 21 آیت 25 اور 28۔ لیکن یہاں آپ کے سامنے متی کا انجیل ہے۔ متی کے انجیل میں کہتے ہیں اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آمد کی گھڑی بھی بتائی کہ اس وقت میں نے واپس آنا ہے، اور اسی کے آیت نمبر 36 پر آگے وہ کہتے ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ پس جاگتے رہو، آیت نمبر 42 پر، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ اور اس سے پہلے یہ فرمایا لیکن اس دن اور اس گھڑی کے بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ، یعنی صرف اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی اور اس وقت میں بھی آ جاؤں گا۔ اچھا جی، تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، آپ کب آئیں گے، اور جیسے پہلے ہم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واپس آؤں گا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑی عجیب بات بتائی۔ یہ باب نمبر 24 آیت نمبر 4، یسوع نے جواب دیا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ آگے کافی تفصیل ہے، مگر ان تفصیلات میں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے آئیں گے اور وہ تمہیں گمراہ کریں گے، کیونکہ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ وہ کہیں گے کہ جی میرے بعد بہت سارے لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، لیکن یاد رکھنا ان کے باتوں کو نہ ماننا۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کے خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت سے بہترے ٹوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ کافی لمبی عبارت ہے۔ آگے نمبر 23 پر کہتا ہے، آیت نمبر 23، کہ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام کر دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے تم سے کہہ دیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جھوٹے آئیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ اپنے آپ کو مسیح کہیں گے، لیکن آپ نے ان کے باتوں میں نہیں آنا۔ بالکل ہم کہتے ہیں کہ بالکل سچ کہا مرزا قادیانی نے کہ میرا تذکرہ وہ انجیل کے اندر موجود ہے، اور بالکل موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے خبردار کیا تھا کہ میں نے آنا ہے، قرب قیامت میں ساری تفصیلات بتائی، اور یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے جھوٹے آئیں گے اور وہ خود کو مسیح کہیں گے، لیکن آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔